یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس بیٹا اب ہم نے پڑھنا ہے نیکسٹ خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے اگر ہم تعارف کو دیکھیں تو آپ کا نام عثمان ہے، آپ کی کنیت عبداللہ ہے، اور آپ کا لقب ذو النورین ہے۔ ذو النورین یعنی ذو النورین آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں آپ کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ یہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھیں۔ اس وجہ سے یعنی ایک کا نکاح ہوا سے شادی ہوئی، ان کی کا انتقال ہو گیا، پھر دوسری سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس لیے لحاظ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے نسب کی بات کریں، آپ کے اگر اوصاف و فضائل کی بات کی جائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ خدا ترسی یعنی بندوں کے ساتھ رحم کا سلوک کرنا، نیک فطرت، آپ کی فطرت بہت نیک تھی، بہت زیادہ نیکیاں کرنے والے، اور سخاوت یعنی بہت زیادہ سخی، یہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مشہور ہے سخاوت میں، اسی وجہ سے آپ کا نام غنی بھی، آپ کا لقب غنی بھی ہے، آپ کو غنی بھی کہا جاتا ہے، آپ کے نام کے آگے ایک غنی کا لفظ بھی لگایا جاتا ہے، سخاوت مشہور ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دور خلافت کی ہیڈنگ بنائیں گے کہ آپ کا دور خلافت کون سا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تیسرا دور تھا، ٹھیک ہے، آپ مسلمانوں کو تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ اس کے بعد دور خلافت کی کامیابیاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال خلافت کی ذمہ داریاں انجام دی، 12 سال تک آپ نے خلافت کی، اور آپ کے دور خلافت میں ایران اور شمالی افریقہ کا بہت سا علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوا، ٹھیک ہے، ایران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں شامل ہوا، اور مسلمانوں کی سرزمین میں شامل ہو گیا، اور شمالی افریقہ کا علاقہ، اور اس کے بعد پھر وفات آپ کی 18 ذوالحج 35 ہجری کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔